اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جیسے ہی صبح عاشور قریب آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر سے کہا، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے نماز فجر پڑھی۔ اتنی دیر میں فوج یزید امام حسین علیہ السلام پر نماز میں ہی حملہ کر دیا، اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں، کبھی زہیر شہید ہوتے ہیں، کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی امام حسین کے صاحبزادے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں، کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں، کبھی اپنے معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھتے ہیں۔ بس جب کربلا میں نواسہ رسول کا ساتھی کوئی نہیں رہا، آپ خیمے میں آتے ہیں اور بی بی فضہ سے کہتے ہیں کہ فضہ، میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے بہن، یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں، میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لوٹیں گے، شاید میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے ان کا ضمیر جاگ اٹھے۔ تمام بیبیوں سے الوداع کہتے کہتے امام سجاد کے خیمے آتے ہیں۔ امام سجاد بستر بیماری پر امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد، بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، دیکھا امام حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون ملا ہوا ہے، نہ علی اکبر ہے نہ غازی عباس، تو چیخ کر کہنے لگے، بابا علی اکبر، چچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، صبح سے لے کر اب تک سب جام شہادت پی چکے ہیں۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دو۔ امام حسین نے فرمایا، سجاد، تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تجھے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ سجاد، اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام میدان تک آ پہنچے۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسہ رسول حسین ابن علی آ کر کہتے ہیں، اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم آواز ہو کر کہتے ہیں، ہم تجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے۔ نہ بھولنا، خیبر و خندق اور احد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو اس علی کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اس علی کا دوست وہ مجھ محمد کا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اسی علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی
عمر ابن سعد نے کہا، شمر نے کہا، حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ بس امام حسین علیہ السلام پر فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جیسے ہی ذوالفقار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا لاکھوں فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ کربلا کی زمین پر کوہرام برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک نواسہ۔ فوج اشکیا جا کے دارالمان تک پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کا جوان بیٹا، جس کے سینے میں برچھی کو مارا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین نے اس صدا کو سن کے ذوالفقار کو تھام لیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، شمر یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ۔ فوج یزید نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف آتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا، اس 9 لاکھ کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور چاروں طرف دور ہو کے حسین کی طرف تیر نیزے پھینکو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید نے دور سے تیر چلانے شروع کر دیے۔ کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے کوئی نیزے پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی برچھی مارتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسین کا جسم مبارک زخموں سے بھر گیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا جسم تک نظر نہیں آ رہا۔ بس نواسہ رسول گھوڑے سے اتر کر زمین پر آتے ہیں۔ فوج یزید خوشی سے جھومنے لگی، لیکن امام حسین کا وہ گھوڑا جس پر امام حسین سواری کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف طواف کرنے لگا تاکہ تیروں، نیزوں اور زخموں کو میں اپنے جسم پر لے لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے کہ رکو، کوئی تیر نہ چلائے، ارے یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تکلیف ہو۔ افسوس ہے رسول اللہ کے گھوڑے کا یہ لوگ احترام کر رہے تھے جس پر رسول اللہ سوار ہوتے تھے، لیکن جن کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ان کا احترام بھول گئے۔ بس امام حسین کا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ افسوس ہے رسول اللہ کے گھوڑے کا یہ لوگ احترام کر رہے تھے جس پر رسول اللہ سوار ہوتے تھے، لیکن جن کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ان کا احترام بھول گئے۔ بس امام حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اتنے میں ظالم آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کا کٹنا تھا کہ فوج یزید نے جھومنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کٹا، لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کوئی خیموں کے اندر آ گیا اور بیبیوں کے سر سے چادروں کو لوٹ لیا، رسول اللہ کے گھر کے سامان کو لوٹ لیا، اور کچھ لوگ امام حسین کے پاک جسم کی توہین کرنے لگے۔ ایک ظالم قریب آیا، امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی،
اسے اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہ اتری۔ اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹ دی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر رسیوں سے باندھ کر گھماتے رہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اب حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسم سے سروں کو کاٹ کے الگ کر دو اور سب کے جسم سامنے رکھو اور گھوڑوں کو تیار کرو، ان کی لاشوں کو پامال کریں گے۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے کی ہے، ہم علی اکبر پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ قاسم کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ حر کی لاش کو اٹھا لیتا ہے، کہیں سے کوئی حبیب کی لاش کو اٹھا لیتا ہے۔ بس کربلا کی گرم زمین پر فاطمہ الزہرا کا بیٹا پڑا رہا۔ کسی ظالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اتنا پامال کیا، امام حسین علیہ السلام کا سینہ امام حسین علیہ السلام کی پشت سے جا ملا، امام حسین کے جسم مبارک کے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام حسین کی لاش پامال کر رہی ہے اور وہاں عمر ابن سعد اور شمر خوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی۔ بے پردہ بیبیاں زمین کربلا پر بیٹھ کر شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ بس شام غریبہ کا ڈھلنا تھا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ شمر رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے اور قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین کربلا میں بے غور و کفن پڑی رہی۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کا نواسہ بے غور و کفن زمین کربلا میں بکھرا پڑا تھا۔ 13 محرم 61 ہجری۔ آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئی اور قبیلے کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کو جا کر کہتی ہیں کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کیا ہے، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا کہ یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تدفین کریں اور یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کر کہتی ہیں اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں چاہتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے، کچھ مرد اور عورتیں زمین کربلا پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ کسی کے جسم پر سر نہیں، لاشیں زمین کربلا میں بکھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے سوچا سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا گڑھا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس گڑھے میں تدفین کرتے ہیں۔
اور یوں وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے تو وہ کہنے لگا، اے لوگوں نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کی ابا کو لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک چننے لگتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلیاں ملتی ہیں، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم کو اکٹھا کر کے ایک جگہ گڑھا کھودتے ہیں۔ ادھر پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی، وہاں نواسہ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے گڑھے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیداں کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے، ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کے دروازے پر بنے، ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں کہ رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھتے ہیں، اتنے میں ایک بازو ملتا ہے۔ امام سجاد نے اس بازو کو اپنے سینے سے لگایا۔ آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا بازو ملا، اسے بھی اپنے سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس علمدار کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعہ کے بعد یزید نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا نہر فرات کا رخ حسین کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اسی نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کر رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظالم مرد آباد کہہ کر امام حسین کے روضے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ اتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ اتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ نازوں کے پالے بیٹا جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ نانا نے قبر چھوڑی آئے علی نجات سے، نانا نے قبر چھوڑی آئے علی نجات سے، میں آ گئی بقیہ سے لال پاس تیرے، بچے کا اپنے غم میں کیوں دل سے نہ لگاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ نازوں کے پالے بیٹا آج جھولی میں پھیلاؤں، آخر
حسین ماں ہوں۔ جھولے میں چین تم کو ملتا نہیں تھا بیٹا، میں نے کبھی علی نے گودی میں ہی سلایا، آ جاؤ پھر سے تم کو آغوش میں سلاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ جبریل سا فرشتہ جھولا جھلانے آیا، جبریل سا فرشتہ جھولا جھلانے آیا، لے کے جام کو پانی پلانے آیا، بچپن کے لاڈ تیرے میں کیسے بھول جاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ کہتی رہی میں جانے نازوں کا ہے یہ پالا، کہتی رہی میں جانے نازوں کا ہے یہ پالا، خنجر چلانا اس پہ احمد کا ہے دلارا، سر آ گیا سینا پہ میں کیسے چین پاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ ناکا نبی تھے جس کا لاش اس کی کیا یہی ہے، ناکا نبی تھے جس کا لاش اس کی کیا یہی ہے، گھوڑوں کے دوڑنے سے پامال ہو چکی ہے، ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاشا تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ ہے بے کفن جنازہ گلتی ہوئی زمین پر، روتی رہے گی ماں بھی تا حشر اب یہیں پر، تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ اکبر کے دل سے برچی بیٹا جو تو نے کھینچی، سینے کا اس کے خون میں ہاتھوں سے روکتی تھی، وہ مر گیا تڑپ کر کس طرح بھول جاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ نازوں کے پالے بیٹا جھولی میں پھیلاؤں، آخر حسین ماں ہوں۔ اتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں، آخر حسین ماں